بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 27۔ پہلا اثر ہی یقینی اثر ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ، فتح مکہ کے بعد اسلام کو کامیابی حاصل ہو گئی اور عرب خاندان کی جماعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے پے در پہ مدینہ آنے لگی۔ جماعتوں کے اس سلسلے میں عبد القیس کی جماعت بھی مدینہ آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آتے دیکھا تو ان کی اپنی سواریوں سے اترنے سے پہلے آپ نے دور سے کہا، قوم کو مرحبا، تمہارے لیے یہاں نہ رسوائی ہے نہ شرمندگی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھلائی کے یہ الفاظ سنے تو بہت خوش ہوئے، فوراً سواریوں سے چھلانگیں لگائی اور آپ کی طرف دوڑ پڑے۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ آپ کو سب سے پہلے سلام کرے۔ دورہ مدینہ کے دوران ایک موقع پر عبد القیس کی جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور آپ کے درمیان خاندان مضر کے مشرکین سے تعلق رکھنے والا ایک ذیلی قبیلہ آباد ہے۔ ہم آپ کے پاس حرمت کے مہینے ہی میں آ سکتے ہیں جب لڑائی کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہمیں دین کی چندہ اچھی باتیں بتا دیں جن پر عمل کر کے ہم جنت میں جائیں اور اپنی قوم کو ان کی طرف بلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں آپ لوگوں کو 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ میں آپ کو اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ پر ایمان لانا کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور یہ کہ غنیمت کے مال کا 5واں حصہ تم دو۔ اور میں آپ کو 4 باتوں سے روکتا ہوں، کدو کے برتن، چوبی برتن، سبز لاکھی، گھڑے اور تارکول ملے برتن کی شراب بنانے سے۔ ایک دوسرے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ رات کے وقت سفر پر تھے۔ دیر تک چلتے رہے، اخیر رات میں راستے سے ہٹ کر آرام کرنے کے لیے پڑاؤ کیا۔ سب لوگ ایسے سوئے کہ سورج طلوع ہونے پر ہی آنکھ کھلی۔ سب سے پہلے ابوبکر رضی اللہ عنہ جاگے، پھر عمر بیدار ہوئے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے بیٹھ گئے اور بلند آواز سے تکبیر کہنے لگے، حتیٰ کہ آپ بھی بیدار ہو گئے۔ سورج ذرا بلند ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ نماز ختم ہوئی تو آپ نے اپنا رخ نمازیوں کی طرف کیا۔ آپ کو ایک آدمی نظر آیا جو لوگوں سے الگ بیٹھا تھا۔ اس نے جماعت سے نماز ادا نہیں کی تھی۔ آپ نے اس سے دریافت کیا، اے بھائی، آپ نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے جواب دیا، مجھے جنابت ہوئی ہے اور پانی نہیں ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ زمین سے تیمم کر لو۔ اس شخص نے تیمم کر کے نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کو کوچ کا حکم دیا۔ ان کے پاس پانی نہیں تھا۔ راستے میں انہیں شدید پیاس نے آ لیا۔ تلاش کے باوجود کوئی کنواں، چشمہ یا جوہر نظر نہ آیا۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم یوں ہی پیاسے چلے جا رہے تھے کہ ایک اونٹ سوار عورت ملی۔ اس کے پاس پانی بھری 2 مشکیں تھیں۔ ہم نے اس سے پوچھا، پانی کہاں ہے؟ یہاں آس پاس کوئی پانی نہیں۔ اس نے ایسا جواب دیا، تمہارے گھر اور پانی کے درمیان کتنی مسافت ہے؟ 1 دن رات کی۔ اللہ کے رسول کے پاس چلو۔ ہم نے مطالبہ کیا اس سے۔ اس نے تعجب سے پوچھا، اللہ کا رسول کیا ہوتا ہے؟ ہم اسے اپنے ساتھ لے آئے کہ ہمیں پانی کی جگہ بتائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے بھی اس عورت سے پانی کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی جواب دیا جو ہمیں دیا تھا۔ البتہ اس نے آپ سے یہ درخواست بھی کی کہ وہ یتیم بچوں کی ماں ہے۔ آپ نے اس کی ایک مشک اتروائی اور اللہ کا نام لے کر مشک پر ہاتھ پھیرا۔ پھر آپ مشک سے ہمارے برتنوں میں پانی انڈیلنے لگے۔ ہم 40 پیاسے آدمیوں نے پانی پیا اور پیٹ بھر کر پیا اور اپنے پاس موجود تمام مشکیں بھی لبالب بھر لیں۔ پھر ہم نے اس عورت کی مشکیں واپس اس کی اونٹ پر چڑھا دی۔ وہ پہلے سے بھی بھرپور نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے پاس کھانے کی جو چیزیں ہیں وہ لائیں۔ آپ نے خاصی مقدار میں روٹی اور کھجور کے ٹکڑے ایک کپڑے میں باندھ کر اس عورت کے حوالے کیے اور فرمایا، یہ اپنے گھر والوں کے لیے لے جاؤ۔ ہم نے تمہارا پانی ذرہ برابر کم نہیں کیا، لیکن اللہ نے ہمیں پانی پلایا ہے۔
وہ عورت خوشی خوشی اپنے اونٹ پر سوار ہوئی اور چل دی۔ گھر پہنچ کر اس نے سب کو بتایا، میں سب سے بڑے جادوگر کے ہاں سے ہو کر آئی ہوں، یا وہ نبی ہے اور اس کے ماننے والوں کا یہی خیال ہے۔ قوم کو اس کا واقعہ سن کر نہایت تعجب ہوا۔ پھر زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہ عورت اور اس کی قوم مسلمان ہو گئی۔ ایک دن ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ سے مال کا تقاضا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 پہاڑیوں کے دامن میں چرتا ہوا بکریوں کا ایک ریوڑ عطا کیا۔ وہ واپس اپنی قوم کی طرف گیا اور کہا، میری قوم کے لوگوں، مسلمان ہو جاؤ۔ محمد تو اس آدمی کی طرح کھلم کھلا عطا کرتے ہیں جو فاقے سے نہیں ڈرتا۔ انس رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے، آدمی دنیا اور اس کے مال سامان کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آتا، لیکن کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد دین اسلام اسے دنیا و ما فیہا سے زیادہ پیارا اور عزیز ہو جاتا۔ خلاصہ یہ ہے، پہلی ملاقات کا اثر آپ کی شخصیت کے کل اثر پر 70% ہوتا ہے، اس لیے پہلی ملاقات کے رویے کو سوچ سمجھ کر کیجیے۔ اس شخص سے آپ کی پہلی اور آخری ملاقات ہے۔